بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرمپ اور مودی کے مابین جو یدھ جاری تھا اس میں تھوڑی سی تیزی آ گئی ہے اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے ہم اس پر بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ٹرمپ کی طرف سے مزید بھی ان پر ٹیرف لگا دیا گیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ 50% ٹیرف لگا دیا گیا ہے، پہلے 25% تھا، اس کو 50% کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے تو پھر اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہی، اور ہمارے ہاں طبلے بج رہے ہیں کہ دیکھیں مودی اور ٹرمپ کس طرح سے پہلے دوست تھے اور آج کل مودی کی ٹرمپ کے ہاتھوں کتنی زیادہ درگت بن رہی ہے، گت بھی بن رہی ہے، دور بھی بن رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ٹرمپ کی کبھی مودی کے ساتھ بڑی یاری ہوا کرتی تھی، ٹرمپ کی کبھی پیوٹن کے ساتھ بھی بڑی یاری ہوا کرتی تھی، ٹرمپ کی کبھی پاکستان کے ساتھ بھی بڑی یاری ہوا کرتی تھی۔ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف جو کچھ کہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے، اور عمران خان جس طرح سے سیدھے ہو گئے تھے اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب بھی تھوڑے سے جھک گئے، اور اس کے بعد پھر ٹرمپ اور عمران خان کے مابین جو قربتیں ہوئیں آج بھی یاد رکھی جا رہی ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹرمپ جب صدر بنیں گے تو عمران خان کو رہا کروانے کے لیے پوری کوشش کریں اور عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن معاملات کچھ اور طرف چلے گئے، کیونکہ ٹرمپ کے یہاں پہ پاکستان میں چاہنے والوں کی طرف سے ایسا کچھ کر دیا گیا کہ ٹرمپ کانوں تک راضی ہو گیا۔ عمران خان کے دور میں جو ٹرمپ کے اور عمران خان کی دوستی تھی، جس طرح سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے تھے، لیکن وہ اس طرح سے جاری نہ رہ سکے۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات میں اختلافات پیدا ہوتے گئے، اور آج بھی یہ صورتحال تھی۔ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو بائیڈن تھے، جو بائیڈن کی آج کے رجیم کے ساتھ بڑی گاڑی چھنتی تھی، لیکن رجیم کو احساس تھا کہ ٹرمپ کس حد تک جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جو کچھ کیا گیا، جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، سارا کچھ ہمارے رجیم کی طرف سے امریکہ کے لیے کیا گیا، اور پھر ٹرمپ مائل ہوتے گئے، اور پھر ٹرمپ پاکستان کے لیے نرم گوشہ اختیار کرتے گئے، تاہم کہ آج صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے لیے بہت بڑا ریلیف دے رہے ہیں، پاکستان میں ٹیرف میں کمی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھارت کے خلاف انہوں نے جو کچھ کر دیا ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے کہا کہ ان کی ٹرمپ کی مودی کے ساتھ بڑی یاری تھی، ان کی پیوٹن کے ساتھ بڑی یاری تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زیلنسکی کو کس طرح سے ٹرمپ نے ذلیل و خوار کیا تھا وائٹ ہاؤس میں بلا کے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ پیوٹن کے بھی ٹرمپ خلاف ہیں، اور زیلنسکی جن کو انہوں نے پرے کر دیا تھا اب ان کو انہوں نے گلے لگائے ہوئے ہیں، جبکہ پیوٹن کے خلاف ٹرمپ آخری حد تک جا چکے ہیں۔ بلکہ بھارت کو ان کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ تو پیوٹن سے پیٹرول خریدتا ہے، خریدنے کے بعد اس کو ریفائن کرتا ہے، خود بھی بیچتا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی بیچنے کے لیے دے دیتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے مودی اور ٹرمپ کو ایک ہی رسی کے ساتھ باندھا، ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا۔ تو کل ہمارے ساتھ بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے مودی کے ساتھ ان کی بڑی یاری تھی، تو ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کسی وقت بھی پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے خبر ہے۔ پاکستان میں کہا جا رہا تھا، پاکستان سے باہر بھی افواہیں اڑ رہی تھی، پاکستان کے اندر تو باقاعدہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے صدر بننا چاہتے ہیں، لیکن اب تردید آ گئی ہے، کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کا صدر بننا نہیں چاہتے۔ یہ تردید کی گئی ہے DGISPR صاحب کی طرف سے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی خبر جھوٹ ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی بھارتی حملے کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے اگر کارروائی کی جاتی ہے، بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے، تو بھارت کے اندر سے گہرائی سے ہم بھارت کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پاکستان میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے فیلڈ مارشل صاحب خالی ٹیک اوور کر لیں گے، اور 27ویں ترمیم بھی آ رہی تھی۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اس میں فیلڈ مارشل صاحب کو با اختیار بنانا ہے، ان کو صدر بنانا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو چیف ایگزیکٹو جیسا کوئی عہدہ دینا ہے۔ بہرحال اب ان کی طرف سے تردید آ گئی ہے۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سارے معاملات فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ میں ہیں، تو ان کو صدر بننے کی یا چیف ایگزیکٹو بننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو باقی ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ معاملات اگر فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ میں نہ ہوتے، جیسا کہ خواجہ سوار یہ حکومت بھی کہتی ہے کہ آج کی حکومت ہائیبرڈ حکومت ہے، کہ یہاں پہ فوج کا بھی عمل دخل ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین جو جنگ ہوئی تھی، اگر ان سیاستدانوں کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا تو یقین جانیے کہ پاکستان اس طرح سے شکست بھارت کو نہیں دے سکتا تھا۔ تو یہ سارا کوئی فوج کی طرف سے ٹیک اوور کیا گیا، فوج نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، تو بھارت کو شکست فوج سے دو
804 کر دیا۔ بہرحال پاکستان میں بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جس طرح سے معاملات کو چلا رہے ہیں، جس طرح سے فوجی معاملات کو انہوں نے چلایا، جس طرح سے معیشت کے حوالے سے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، جس کا اعتراف یہ حکومت بھی کرتی ہے، شہباز شریف بھی کرتے ہیں، وزیر خزانہ بھی کرتے ہیں، باقی وزراء بھی کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سارے معاملات لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ ان کی کرپشن سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے۔ اور ایک اور مارشل صاحب ہیں جن کو ایون فیلڈ کا مارشل کہا جاتا ہے، ایک اور بھی فیلڈ مارشل صاحب پاکستان میں بنا دیے گئے ہیں، وہ عمران خان ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عوامی فیلڈ مارشل ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے جو 5 اگست کو احتجاج کیا گیا تھا، اس میں یہ بینر لگا دیے گئے تھے، اس میں یہ پینٹ کر دیا گیا تھا، اس میں بڑی بڑی فلیکسیں لہرا دی گئی تھی جن پر لکھا تھا عوامی فیلڈ مارشل قیدی نمبر 804۔ اس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تو اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہی پاکستان کے اصل فیلڈ مارشل ہیں۔ باقی عمران خان صاحب کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، تو ایک ایون فیلڈ مارشل میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں اور ان کے بھی لگتا ہے کہ دن گنے جا چکے ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان کی لسٹیں بن رہی ہیں، شہباز شریف کی حکومت کی لسٹیں بن رہی ہیں، ان کے وزراء کی لسٹیں بن رہی ہیں، تو ان کی ماڑی شینت آ چکی ہے اس حکومت کی۔ تو لسٹیں کیسے بن رہی ہیں، کون بنا رہا ہے اور کرپشن کہاں کہاں پہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے انصار عباسی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پنجاب کی حکومت نے 3 سال میں 10 خرب روپے کی کرپشن کر ڈالی ہے۔ 10 خرب کتنا ہوتا ہے؟ یہ 10 ٹریلین ہے اور 1 ٹریلین میں 1000 ارب ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اتنی کرپشن ہوئی ہے۔ باقی بھی ان کی کرپشن کی بے شمار داستانیں ہیں۔ یہ خبر دی گئی ہے محمد مالک صاحب کی طرف سے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 بندے ہم سر ہیں، ایک عبد المالک صاحب اور دوسرے ندیم ملک۔ ہم سر ہم نے ان کو کیسے کہہ دیا؟ ہم اثر نہیں کہا بلکہ ہم سر کہا ہے، اور ان کو ایک جگہ سے ہی خبریں ملتی ہیں۔ ہم سر اس لیے کہہ دیا کہ ان کے سر ایک جیسے ہیں۔ تو محمد مالک کی طرف سے جو خبر دی گئی ذرا ملاحظہ کیجئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماڑے دن شروع ہونے والے ہیں۔ آپ سے بہت بڑی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 بڑی خوفناک قسم کی لسٹیں بن رہی ہیں اس وقت۔ ایک لسٹ تو بن رہی ہے جس میں بہت امپورٹنٹ شخصیت کی نے جون اور جولائی میں 2 میٹنگز کی۔ جون کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، تو وہاں سے سامنے ایک ذکر شروع ہو گیا کہ جی 2000 ارب پلس کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں۔ یہ جو جتنے پارلیمنٹیرینز کے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینیٹرز کو اور پروونشل اسمبلی کو، اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے اندر کرپشن وغیرہ ہوئی ہے، اور وہاں پہ کچھ بریفس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اداروں کے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں۔ اس کے بعد ادارہ بھی انوالو ہو گیا۔ اب ایک لسٹ بن رہی اور اس لسٹ میں پولیٹیشینز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور وہ تمام کانٹریکٹر ٹھیکیدار بھی ہیں جو ایسے تمام اسکیموں کے اندر انوالوڈ ہیں جن کے اوپر کوشچن مارکس ہیں سب کچھ۔ اور طے یہ ابھی تک پایا ہے کہ پہلے 500 ایسے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جس کے اندر ریکوری بڑی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اور ایک انیشل ٹارگٹ دیا گیا ہے 500 ارب کا، کہ اگر 500 ارب بھی ریکور ہو جائے تو یہ ایک اچھا۔ محمد مالک کی خبر آپ نے سن لی، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ حالات صورتحال کس طرف جاری ہے۔ باقی ملک ریاض کی جائیداد آج نیلام ہونے کا اعلان ہوا تھا، وہ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے، لیکن ان کی جائیداد نیلام کرنے والے بڑے طاقتور ہیں۔ ملک ریاض کا ادارہ کتنا زیادہ پاورفل ہوا کرتا تھا، کتنا زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا، تو ملک ریاض سے کیا غلطی ہو گئی؟ ان کے ادارے میں کتنے زیادہ جرنیل کام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ملک ریاض کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ ملک ریاض نے کیا غلطی کر دی کہ ان کی جائیداد آج نیلام ہو رہی ہے، اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، کسی کو بھی ثالث مقرر کر دیا جائے، میری جائیداد نیلام نہ کی جائے، کیونکہ ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، وہ ساروں کا کیا بنے گا؟ ملک ریاض کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ثالثی مقرر کر دی جائے، جو بھی ثالث کی طرف سے فیصلہ ہوگا میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ملک ریاض کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور کیوں ان کی جائیداد نیلام کی جا رہی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج کی رجیم عمران خان کے خلاف ان سے کوئی بیان لینا چاہتی ہے، ملک ریاض بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آصف علی زرداری کے خلاف بھی میں بیان نہیں دوں گا۔ آصف علی زرداری کے خلاف بیان ان سے کون لینا چاہتا تھا؟ نیب بیان لینا چاہتی تھی عمران خان کے دور میں، میاں نواز شریف کے دور میں، لیکن انہوں نے ان کے خلاف بھی بیان نہیں دیا تھا۔ میاں نواز شریف کے خلاف بھی انہوں نے بیان نہیں دیا، اسی طرح سے عمران خان کے خلاف بھی وہ بیان دینے کے لیے ابھی تک تو تیار نہیں ہیں۔ تو ان کی جائیداد دیکھتے ہیں کہ آج نیلام ہوتی
ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. باقی سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم بیٹھی ہوئی ہے. جب تک 26ویں آئینی ترمیم وہاں پہ بیٹھی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے انصاف مل سکتا ہے. باقی عطا تاڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا، وہ میدان میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ 1.2 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے. عطا تاڑ صاحب یہ تڑک کر کے سامنے آئے ہیں اور تاڑیاں بجاتے ہوئے انہوں نے دعوے کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں میگا کرپشن ہوئی ہے، 1.12 ارب روپے منی لانڈرنگ کے ثبوت مل گئے ہیں. انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ہسپتال کو بطور فرنٹ آفس استعمال کیا جا رہا تھا، ایمبولینس کے ذریعے دستاویزات اور کیش بھیجا جاتا تھا. ساتھ انہوں نے کہا کہ اے پی پی میں خود برد کا معاملہ خود آگے بڑھاؤں گا. سینٹ کمیٹی میں انہوں نے یہ ساری گفتگو کی ہے. تو یہ تارڑ صاحب کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ اپنے اندر سے اپنے دل سے بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ چابی والے ماشاءاللہ سے کھلونے ہیں. اسی طرح سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں بھی جب ان کی طرف سے اے پی سی بلائی گئی تھی، ہوٹل میں اے پی سی نہیں کرنے دی گئی، ان کو پھر اے پی سی کرنی پڑی تھی اپنے فارم ہاؤس پر. اے پی سی ان کی کامیاب ہوئی تھی اور اس موقع پر بھی ان کو چابی دی گئی تھی. تو انہوں نے بھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بندہ تو مافیا ہے، یہ بندہ ریل اسٹیٹ کو کس طرح سے مینج کرتا رہا ہے. تارڑ صاحب ان کی کردار کشی پر تاڑیاں بجاتے ہوئے تل گئے تھے. جیسا کہ کہا کہ چابی والے کھلونے ہیں، کبھی یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے خلاف بیان دیتے ہیں، آج یہ ملک ریاض کے خلاف بیان دے رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض کی جائیداد کا کیا بنتا ہے. بہرحال انہوں نے ایک درخواست کی ہے کہ ثالثی کے لیے میں تیار ہوں. ان کی فریاد پر نہیں لگتا کہ کسی قسم کی وہاں سے پذیرائی ہوگی جہاں سے ان کی تراویں یا ان کی تندیاں یا ان کی ڈوریں کھینچی جا رہی ہیں، ان کو کھینچا لگایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یحییٰ آفریدی کی عدالت کو ٹارگٹ کیا جائے گا، کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب جس طرح سے فیصلے دے رہے ہیں، جس طرح سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے تحریک انصاف کے خلاف ان کے بارے میں فیصلے دیے جاتے تھے، اسی طرح سے فیصلے ان کی طرف سے بھی دیے جا رہے ہیں. لیکن لوگوں کی نظر میں یحییٰ آفریدی صاحب ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ غیر جانبدار ہیں، جبکہ آج بھی وہی صورتحال ہے جو قاضی فیصل کے دور میں ہوا کرتی تھی. تحریک انصاف کو کوئی انصاف نہیں مل رہا، تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، نہ ان کی عدالت سے نہ نیچے والی عدالتوں سے. تو تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب ٹارگٹ کیا جائے گا یحییٰ آفریدی کی عدالت کو. وہاں پہ جا کے یہ لوگ سپریم کورٹ کے باہر مظاہرے کریں گے. کل ایسا ہی ہوا کہ پارلیمنٹ سے ان لوگوں نے وہاں پہ جانا تھا، سپریم کورٹ کے سامنے جا کے انہوں نے کوئی مظاہرہ کرنا تھا یا وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی گفتگو کرنی تھی، لیکن پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے. کل کا دن تو چلے گزر گیا، تو آئندہ انہوں نے یہی حکمت عملی اپنا لی ہے تحریک انصاف نے کہ یحییٰ آفریدی کو بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کس طرح سے دروازے انصاف کے بند کر رہی ہے. یحییٰ آفریدی کی بات ہو رہی ہے، ایک اور بھی آفریدی پاکستان میں پائے جاتے ہیں، وہ ہیں شاہد آفریدی. شاہد آفریدی کل تک گواچی گاں تھی، لیکن آج وہ اپنے گھر پہ واپس آ چکی ہے. ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، آج میں شاہد آفریدی ہوں تو عمران خان کی وجہ سے ہوں. کل تک وہ عمران خان کے حوالے سے بھی منفی بیانات دیتے تھے اور شہباز شریف کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. بہرحال بہتر ہو گیا کہ شاہد آفریدی دیر آئے درست آئے. انہوں نے عمران خان کی صلاحیت کا اعتراف کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے مان لیا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں مجھے بنانے والا عمران خان ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.